الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا قال اللہ تبارک و تعالی انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ آج کے درس قرآن و سنت کا عنوان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دو کیفیات کو برقرار رکھنے کے حوالہ سے ہے۔ ایک کیفیت کا نام ہے خوف اور دوسری کیفیت کا نام ہے امید، یعنی امید اور خوف دونوں کو برقرار رکھا جائے، اور بالکل مایوس ہو جانا کہ نہیں اب تو میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اب تو میں بخشا جا سکتا ہی نہیں، اب تو میری بات بارگاہ الہی میں سنی جا سکتی ہی نہیں، یہ انداز کافرانہ ہے۔ اس کافرانہ انداز سے پرہیز کیا جائے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ سے جو مایوس ہوتے ہیں وہ صرف کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ یعنی مایوسی نام کی چیز کہ مایوس ہو جائے بندہ، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ نہیں، دو چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ جب بندہ عام حالات میں ہوتا ہے، صحت کی حالت میں ہوتا ہے، 50% امید 50% خوف، آدھی امید آدھے خوف رکھے۔ یہ بھی امید ہو کہ میرے اللہ نے مجھے معاف کر دینا ہے، مگر یہ اتنا سا ڈرتا بھی رہے پتہ نہیں بنے گا کیا۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ۔ اور جب بندہ بیمار پڑ جاتا ہے تو اس وقت مایوسی نہیں، 100% ہی امید رکھے، 100% ہی امید رکھے۔ بندہ صحت مند ہے تو پھر اللہ جل جلالہ کی طرف لو یوں لگتی ہے 50% امید ہے اور 50% خوف ہے۔ اور جس وقت بندہ بیمار پڑ جاتا ہے تو اس وقت 100 کی 100% ہی امید رکھے۔ اللہ رب العزت کی رحمت پھر جوش میں آتی ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں اس قدر پرکیف ہے۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ نیک آدمی یہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بدکار آدمی جو ہیں، انسان جو ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب یہاں پر بھی بندہ سوچتا ہے کہ اب میں کدھر جاؤں گا، یعنی خوف اور امید دونوں چیزیں، بلکہ امید کو پہلے رکھا جائے۔ امید اور خوف بندے کی اور زیادہ جستجو اپنے رب کی طرف بڑھتی ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرے مقام پر فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ جب اعمال کا تول ہوگا، جن کے وزن وزنی ہوں گے، وہ خوشگوار اور عیش و عشرت والی زندگی میں ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جن کے اعمال کو تولا جائے گا اور وہ اعمال کمزور ہوں گے، تو ہلکے ہوں گے، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، الیاذ باللہ۔ اچھا، ہمارے یہاں پر مادی چیزوں کو تولا جاتا ہے، جیسے ہم نے ترازو ہاتھ میں پکڑا، جو چیز وزنی ہوتی ہے وہ پلڑا جھک جاتا ہے، جو خفیف ہوتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ ہم نے ترازو کی ایک طرف رکھا ہے 1 کلو گرام کا باٹ، اور دوسری طرف گندم وغیرہ جو ہے وہ 2 کلو گرام ہے، تو 2 کلو گرام والا جھک جاتا ہے، 1 کلو گرام والا اٹھ جاتا ہے۔ مگر جب اعمال کو تولا جائے گا
تو اس وقت جس آدمی کے اعمال اچھے ہوں گے، زیادہ ہوں گے، اس کا وزن یہ ہوگا کہ اس کا پلڑا اٹھ جائے گا، اس کا پلڑا اٹھ جائے گا، چونکہ کلمات جو ہیں رب ذوالجلال کی طرف چڑھتے ہیں، وہ جتنی چیزوں کو بالیدگی ملتی ہے وہ اوپر کی طرف چڑھتی ہیں اللہ کی طرف، تو اعمال کو تولا جائے گا تو جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ بلند ہو جائے گا، اور جس کا پلڑا کمزور ہوگا تو وہاں پر وہ اعمال کا پلڑا وہ جھک جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اسی طرح سے امید اور خوف، اللہ سے امید بھی بھرپور رکھی جائے اور خوف بھی خوب رکھا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اگر بندہ مومن کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت کیسے غضبناک ہوتا ہے، تو یہ جو جنت کو کبھی مانگ بیٹھتا ہے اس کی توجہ ادھر کبھی جائے ہی نہ، وہ ڈر جائے کہ اتنا، یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کا خوف اتنا بیٹھ جاتا ہے کہ کسی آدمی کی توجہ دھیان دوسری طرف جاتی نہیں۔ مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کے وہ ڈرائنگ روم سجا ہوا ہے، زبردست قسم کا اس کا دربار لگا ہوا ہے، مگر جب بادشاہ غصے میں ہے تو کسی کی توجہ دائیں بائیں گلدستہ کیسا پڑا ہے، قالین کیسا پڑا ہے، کارپٹ کیسا ہے، وہ توجہ جاتی ہی نہیں ہے، چونکہ وہ غضب ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو شخص، جو بندہ مومن، اسے یہ پتہ چل جائے کہ رب ذوالجلال غضبناک کتنا ہوتا ہے، اس کی توجہ جنت کی طرف جائے ہی نہ۔ اور اگر کسی کافر کو یہ پتہ چل جائے کہ رب کی رحمت کتنی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ تو یہ سمجھنا شروع کر دے گا ما قانت من جنت ہی احد، تو پھر وہ کہے گا جنت میں جانا تو میرا حق ہے، رحمت ہی اتنی زیادہ ہے۔ تو اس لیے یہاں پر نہ تو بندہ مومن کو اتنا خوف رکھنا چاہیے کہ توجہ جنت کی طرف نہ جائے، اور نہ ہی اتنا یہاں پر رحمت اتنی غالب کر کے کہ یہاں پر بندہ کافر بھی ہے اور پھر بھی کہے کہ میں نے جانا ہی جنت میں ہے۔ نہیں، امید اور خوف ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا جائے، قبولیت، عدم قبولیت، صحت اور مرض، ان چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھا جائے۔ جس اللہ نے صحت دی ہے وہ بیمار بھی تو کر سکتا ہے، اور جس نے بیمار کیا ہے وہ یقیناً صحت مند فرمائے گا۔ اللہ۔ اچھا، اسی طرح سے جب کوئی شخص مر جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اذا وضعت الجنازۃ واحتملها الناس او الرجال علی اعناقهم، جب لوگ کسی میت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں، فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً، اگر یہ بندہ نیک ہو، جو چارپائی پر لیٹا ہوا ہے یہ بندہ نیک ہو، قالت قدمونی قدمونی، تو وہ بندہ بولتا ہے لوگوں جلدی کرو نا، جلدی کرو نا، مجھے آہستہ آہستہ کیوں لے کر جا رہے، جلدی کرو۔ وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اور اگر وہ صالح نہیں ہوتا، قالت یا ویلہا این تذہبون، اوہو بھئی مجھے ہائے ہلاکت، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ این تذہبون بہا یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان، اور یہ آواز انسان کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے، انسان نہیں سنتا، ہر چیز۔ ولو سمعہ صاعقہ، اور اگر یہ انسان بھی سن لے نا، یہ انسان کو بھی پتہ چل جائے آواز کیسی ہے، صاعقہ، بے ہوش ہو جائے۔ اسے اللہ رب العزت نے اسے یہ آواز سنائی نہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے ہم نے تو کبھی نہیں سنی، جی واقعتاً انسان نہیں سنتا۔ کتنی چیزیں ہیں جو ہوتی ہیں
مگر ہم انہیں دیکھ ہی نہیں پاتے. بذات خود ہماری آنکھ کا نور ہم نہیں دیکھ پاتے. اپنی زبان کی قوت ذائقہ ہوتی ہے، ہم دیکھ نہیں پاتے. آنکھوں کی بصارت ہوتی ہے، ہم دیکھ نہیں پاتے. کانوں کی سماعت ہوتی ہے مگر ہم دیکھ نہیں پاتے. تو یہ وہ چیز ہے جو بندے کو اس بات کی طرف برانگیختہ کرتی ہے کہ امید اور خوف یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں. اللہ جل جلالہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین.